السلام علیکم ناظرین، ایک اور بلاگ کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کے بلاگ میں ہم بات کریں گے بلوچستان کے ایک بڑے منصوبے ریکارڈنگ کے، جس کے لیے کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ منصوبہ بلوچستان کے میں جو مالی فوائد ہے بلوچستان کو وہ فراہم کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے لوگوں کو روزگار کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی تقدیر جو ہے وہ بدلے گا۔ لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ صوبہ بھی دیگر جو جامع منصوبے تھے بلوچستان کے ان کی طرح صرف یا تو وفاق کو یاپ ہے، جو اس میں تھرڈ پارٹی ہے، دیگر جو غیر ملکی کمپنیز یا غیر ملکی ہیں ان کو فائدے جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ ناظرین، بلوچستان قدرتی وسائل سے اور وہاں کی جو معدنیات ہیں ان سے وہ مالا مال صوبہ ہے، لیکن وہاں کے لوگوں میں احساس محرومی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جس کی سب سے بڑی وجہ وہاں کے وسائل پہ وہاں کے لوگوں کا حق نہ ہونا ہے۔ سوئی گیس وہاں سے قدرتی گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ وہاں سے نکلا، لیکن اب تک بلوچستان کے اکثریتی علاقے ایسے ہیں جو قدرتی گیس سے محروم ہیں۔ سی پیک وہاں پہ شروع کیا گیا، اہم حصہ تھا بلوچستان سی پیک کا، لیکن وہاں کوئی میگا منصوبے جو ہیں بلوچستان میں ہمیں نظر نہیں آئے۔ کوئی موٹر وے وہاں سی پیک کے نام پہ نہیں بنی، وہاں پر کوئی اورنج ٹرین نہیں بن سکی سی پیک کے نام پر۔ گوادر کے اندر بھی جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ان پر بھی ایکسیس جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں کا نہیں ہے، تو بلوچستان کی تقدیر کیسے بدلی جائے گی؟ اس وقت ریکارڈنگ کا منصوبہ جو ہے وہ کافی کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈنگ سے بلوچستان کے لوگوں کو فائدے حاصل ہوں گے، لیکن ریکارڈنگ کا منصوبے سے کیا واقعی فائدے حاصل ہوں گے یہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اور کل ہی ریکارڈنگ کے حوالے سے وفاقی حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ناظرین، ریکارڈنگ منصوبے کا جو معاہدہ ہے 2022 میں دوبارہ ہوا، بیرک گولڈ کمپنی ہے جرمنی کی، جس کے بعد یہ طے پایا گیا کہ 50% جو شیئر ہے ریکارڈنگ کے وہ اس جرمن کمپنی کے پاس ہوں گے، جبکہ جو بچنے والے 50% شیئر ہیں وہ وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت میں ڈیوائیڈ ہوں گے، جن میں سے 25% جو وفاقی حکومت کے حصے کے شیئر ہے وہ 3 وفاقی ایجنسیز کے جو ہیں درمیان ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، جبکہ جو 25% بلوچستان کے شیئر ہیں ان میں 15% ڈائریکٹ ان کو جو ہے پیمنٹ ہوگی، جبکہ 10% جو ہیں وہ مختلف اسکالرشپس کے ذریعے جو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ ناظرین، جب یہ منصوبہ ہوا تھا اس سے پہلے ان کیمرہ اجلاس ہوا بلوچستان اسمبلی کا، اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو تھے، اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، فرینڈلی اپوزیشن کہا جاتا بلوچستان کی جمعیت علماء اسلام اور بلوچستان نیشنل پارٹی تھی۔ ایک ان کیمرہ اجلاس ہوا، نیشنل پارٹی کو بھی دعوت دی گئی، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کو دعوت دی گئی کہ وہ اس اجلاس میں شرکت کرے، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا، اور اس وقت ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کا یہ موقف تھا کہ وہ بلوچستان اسمبلی کے رکن نہیں ہیں، تو وہ اس اسمبلی سیشن میں شرکت کرنا ان کا بنتا نہیں ہے۔ لیکن ان کیمرہ اجلاس پر جتنے بھی وہاں کی سیاسی جماعتیں تھیں، جتنے سیاسی رہنما تھے اور جنہوں نے اس میں شرکت کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا، جو بھی معاہدہ کیا جائے گا، اس میں ترجیح بلوچستان کی ترقی ہوگی، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ ایک لولی پاپ دیا گیا پھر بلوچستان کے لوگوں کو، اور بالآخر منصوبہ جو ہے معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا ریکارڈنگ کا، جس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے، میر عبدالقدوس بزنجو کی جانب سے، کہ ماضی میں صرف 2% شیئر جو تھے وہ بلوچستان کو ملنا تھا ریونیو کا، لیکن اس معاہدے سے 38% سے زائد کا جو فائدہ ہے ریونیو وہ بلوچستان حاصل کر سکے گا، لیکن جو بیرک گولڈ کمپنی ہے جرمنی کی، ان کی ویب سائٹ کے مطابق صرف 25% شیئر جو ہے بلوچستان کے۔ ناظرین، گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے ایک اہم منظوری دی ہے ریکارڈنگ کے حوالے سے، وہ منظوری یہ ہے کہ 15% شیئر اب ریکارڈنگ کے وہ سعودی عرب کو فروخت کیے جا رہے ہیں $540 ملین میں، جو 2 قسطوں میں سعودیہ جو ہے وہ ادا کرے گی اور 15% شیئر حاصل کر لے گی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس منصوبے پہ ترکی بھی جو ہے وہ اس نے اپنا انٹرسٹ شو کیا، اور چائنا جو ہے اس نے بھی اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے۔ اگر یہ شیئر جو ہیں ان کو بھی فروخت کر دیے جاتے ہیں تو بلوچستان کو کیا ملے گا ان شیئر کو فروخت کرنے کے بعد؟ اور جو یہ 15% شیئر فروخت کیے جا رہے ہیں، اس کی وضاحت اب تک نہیں آ سکی وفاقی حکومت کی جانب سے کہ کیا
یہ ان 25% میں سے 15% شیئر فروخت کیے جو وفاقی حکومت کے پاس تھے یا بلوچستان حکومت کے پاس تھے۔ ناظرین، آپ سوچ ہوں گے کہ وفاقی حکومت کیسے شیئر جو ہے وہ فروخت کر سکتی ہے منصوبہ بلوچستان کا۔ تو 2022 میں ایک قانون سازی کی گئی تھی بلوچستان اسمبلی میں، جس میں یہ اختیارات، ایگزیکٹو اختیارات جو تھے ریکارڈنگ کے حوالے سے، وہ وفاق کو بلوچستان حکومت نے اور بلوچستان اسمبلی نے خود ہی دے دیے تھے۔ بلوچستان کے سیاستدان ہمیشہ سے شکوہ کرتے رہے کہ بلوچستان کے جو وہاں کے جو وسائل ہیں ان میں اختیارات جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو دیا جائے، بلوچستان کے فیصلے بلوچستان میں ہونے چاہیے۔ لیکن 2022 میں ریکارڈنگ جیسا اہم منصوبے کے جو فیصلے تھے، ان فیصلوں کا اختیار جو ہے وہ وفاق کو بلوچستان کی اسمبلی نے، جو بلوچستان کے منتخب نمائندے تھے، انہوں نے دیا۔ اپوزیشن نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا، لیکن اس وقت کی اپوزیشن جو تھی وہ فرینڈلی اپوزیشن تھی، اور واک آؤٹ سے بآسانی اس قانون سازی کو کر سکی حکومت، اور یہ فیصلے وہاں پر کیے گئے۔ ناظرین، بلوچستان میں ایک عرصے سے انسرجنسی ہے، بلوچستان کے لوگ ناراض ہیں، بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے سائل و وسائل پہ ان کو حق دیا جائے، ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے اہم منصوبوں پہ، تاکہ وہاں پہ جو محرومیاں ہیں وہ ختم ہو سکے، بےروزگاری ختم ہو سکے، غربت ختم ہو سکے۔ لیکن اس طرح کے فیصلوں سے لگتا نہیں ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی ناراضگی ختم کی جا سکے، کہ بلوچستان کے احساس سے محرومی ختم کی جا سکے، کہ بلوچستان کے جو لوگوں کو ملازمتوں کے مواقع ہیں وہ فراہم کیا جائے گا۔ سی پیک بنا، سی پیک سے بلوچستان کے لوگوں کو کتنی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں؟ کوئی نہیں۔ اسی طرح ریکارڈنگ اب ہے، ریکارڈنگ سے کتنے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، ریکارڈنگ سے بلوچستان کے مقامی لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے کوئی بھی حکومت بات نہیں کرتی۔ صرف اور صرف یہی بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان کی تقدیر بدلی جائے گی، اور جتنے بھی منصوبے ہیں بلوچستان میں ان سے یہی کہا جاتا ہے بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، بلوچستان جو ہے معدنیات سے مالا مال ہے، اور ان منصوبوں سے بلوچستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ بلوچستان کی تقدیر، بلوچستان کے لوگوں کی تقدیر نہیں بدلی جاتی، لیکن بلوچستان میں حکمرانی کرنے والوں کی تقدیریں اور ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ آج کے بلاگ کے لیے۔ پسند آئے تو شیئر کریں، اور اپنی تجویز سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔